عظیم چودھری صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو نے جو باتیں کہیں اور ابھی جو خبر آئی، ایک تو بلاول بھٹو زرداری کی ساری باتیں، ان کا منشور جو ہمیشہ ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ہم عوام کو کیا کیا آفر کریں گے. پھر ابھی نون لیگ کی طرف سے خبر آ رہی تھی کچھ ہی دیر پہلے کہ سردار مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے این الیکشن سے کچھ دن پہلے. غالباً کوئی 18-19 دن رہ گئے ہیں اس وقت الیکشن میں. آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ٹھوس ایسی چیز ہے جو وہ عوام کو آفر کریں؟ بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں اکنامکس کے حوالے سے سوال گھروں کے بنائے جانے پر یا پیسوں کے معاملات پر میرا خیال ہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کروں. آپ نے سوال کیا، جواب دے دیتا ہوں. خدائی مخلوق نے 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اقتدار 71 میں دیا 20 دسمبر کو. خدائی مخلوق نے 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا. خدائی مخلوق نے غلام اسحاق خان کی صورت میں 90 کی دہائی میں پھر ایک دفعہ اقتدار دیا. خدائی مخلوق نے ایک معاہدہ کرایا اور اس کی نیگوسیشنز میں خدائی مخلوق خود موجود تھی، جس کو دبئی میں ملاقات بھی باقاعدہ کی گئی. اس کے نتیجے میں پھر 2008 میں خدائی مخلوق سے ہی اقتدار لے کے آصف زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو دے دیا. اور یہ جو 16 مہینے کی حکومت گزری تھی تو اس میں تو خدائی مخلوق کہیں موجود ہی نہیں تھی. اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ بلاول بھٹو صاحب جن کی اولاد ہیں، جس خانوادے کا تعلق اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کا کوئی خدائی مخلوق سے تعلق تھا کہ نہیں تھا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ خدائی مخلوق کے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت آپ نے بڑی خوبصورتی سے کلامیں ملائے ہیں. ماضی میں جو کچھ ہوا، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ خلائی مخلوق کا کیا تعلق رہا، اور وہی بلاول بھٹو آج خلائی مخلوق کی باتیں کر رہے ہیں. اس الیکشن کے بعد ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہوں گے، اور کیا اس الیکشن کے نتیجے میں آپ کو سٹیبلٹی نظر آتی ہے؟ اجازت دیجیے اس بات پہ بھی بات کر لوں جو بات چل رہی تھی. ضرور. اور پچھلی بھی ایک بات رہ گئی جی. مہتاب عباسی صاحب کے بارے میں آپ نے پہلے سوال کیا تھا. مہتاب عباسی صاحب کا معاملہ جو تھا وہ ایبٹ آباد کی لوکل پالیٹکس، مانسہرہ کی لوکل پالیٹکس سے شروع ہوا تھا. وہاں میاں نواز شریف کے داماد بھی موجود ہیں. مہتاب عباسی چیف منسٹر بھی رہے، گورنر بھی رہے، قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے. ان اختلافات کے بڑھتے بڑھتے صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت آئسولیٹ کر لیا، اور ویری ریسنٹلی انہوں نے کسی ایک دوسری پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان لوکلی کر دیا. اچھا. جو کسی اپنی پارٹی کے لوگوں کو پسند نہیں آیا، باوجود اس کے کہ وہ پارٹی سے تقریباً علیحدہ پہلے ہی ہو چکے ہوئے تھے. رسمی اعلان باقی تب ہو گیا. ٹھیک. دوسری بات، الیکشن کے اخراجات. الیکشن پہ کئی طرح کے اخراجات ہیں. ایک تو وہ جو سرکار کرتی ہے بجٹ میں رکھ کے، بالکل ٹھیک، فکس ہوتا ہے، بجٹ میں آیا ہوا ہوتا ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ مہنگا کام جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ پیپر جو چھپتا ہے، وہ جو پیپر آتا ہے وہ امپورٹڈ پیپر ہوتا ہے، وہ پاکستان میں نہیں بنتا، بہت ایکسپینسو ہے. دوسرا ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے ان پریزائڈنگ آفیسرز کو، سٹاف کو. ان کی ٹریننگ پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے. ان کے جو 2 دن ان کو رہنا پڑتا ہے کسی جگہ پر، اس کے پیسے دیے جاتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ہر نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ کم از کم 400 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں. ان کے عملے کا آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے. 94,000 تقریباً ٹوٹل بنے، 1 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کے پیپرز بھی چھپتے ہیں. اس دفعہ شاید 25-26 کروڑ پیپر چھاپنے کا ارادہ، بہت بڑا ایکسپینس ہے یہ. باقی رہ گیا کینڈیڈیٹ. میں داد دیتا ہوں نوجوان کو کہ یہ 2 لاکھ 2 ارب کتنے 2 ارب کے 200 میری بیوی 2 دفعہ قومی اسمبلی کی رکن رہی. ماشاءاللہ. الیکشن تو 1 لاکھ روپے میں لڑا تھا. اچھا. اس الیکشن پہ جو اس دفعہ وہ لڑ رہی ہے، کوئی پیسے بھی تک اس کے خرچ پچھلے والے میں کامیابی ملی تھی. 2 دفعہ قومی اسمبلی کی رکن رہی. ماشاءاللہ. 2002 میں بھی رکن تھی تو شاید 9-10 ہزار، یعنی کم بجٹ میں بھی لگ سکتا ہے الیکشن میں. 9-10 ہزار روپے میں وہ جیت گئی تھی.